वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मोहम्मद फखर, मैं खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन कल होंगे। ये सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि ये अभी तक जवाब तलब है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। अलबत्ता ये बात 100% कंफर्म है कि अगर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस हो जाते हैं, अगर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात के अंदर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब एक मरतबा फिर इमरान खान के ऐलान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो जाते हैं, तो फिर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, दीवार पर लिखी है कि इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे। और वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी विंग, हकीकी मानों में सियासी क़यादत उन इंतखाबात का इनेकाद करेगी और उन इंतखाबी नताइज, वो जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात की सूरत में हमारे सामने आएंगे, वही इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का तयन करेंगे। कैसे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो आपको एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को मद्देनजर रखना होगा, या एक मरतबा फिर दोबारा पढ़ना होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया। और इस फैसले के अंदर एक नुक्ता ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, और अगर मैं ये कहूं कि वही नुक्ता गेम चेंजिंग साबित होगा, वो बिल्कुल करीन अज क्यास है। और इसके साथ साथ आपको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज जारी होने वाली एक प्रेस रिलीज को भी मलहूज़े खातर रखना होगा। और ये प्रेस रिलीज इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि गेम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर आजम, और अगर मैं ये कहूं कि इस वक्त के और या सुबकदोश होने वाले चेयरमैन जनाब इमरान खान के लिए खतरे की घंटी है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज मुल्क में नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त को जारी कर दिया गया है। और इस मरतबा नेशनल असेंबली के जो मजमूई हल्के हैं वो 272 की बजाय 266 इंतखाबी हल्के होंगे। और ये बात अब बहुत ही ज्यादा वजाहत के साथ सामने आ रही है कि इन इंतखाबात के लिए जो कानूनी और आईनी रुकावटें थी वो दूर हो गई हैं, और इन कानूनी और आईनी रुकावटों के दूर होने के बाद अब पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात 8 फरवरी की तरफ जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। और इस आईनी रुकावट को अबूर करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इसके अलावा अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा कि वो इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। और इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान होते ही मुल्क के अंदर सियासी सरगर्मियां फरोग पाना शुरू कर देंगी, और इन सियासी सरगर्मियों में सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा। और वो सवाल जो अभी तक जिसका जवाब हासिल करना जरूरी है वो सबके सामने आ जाएगा। इन इंतखाबात जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हल्का बंदियां कर दी गई हैं, वहां पर एक बात तो बहुत ही हद तक वाज़ेह है कि सिंध की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस नई जो हल्का बंदियां हैं वो कुछ ज्यादा अच्छी खबर लेके नहीं आ रही, क्योंकि इन नई हल्का बंदियों के जरिए सिंध से नेशनल असेंबली की कुछ सीटों को कम किया गया है। और उन सीटों की कमी यकीनी तौर पर बिलावल साहब के लिए नेशनल असेंबली में जो अक्सरियत है उसको मजीद बढ़ाने में तो कम अज कम रुकावट साबित होगी। और शायद यही वजह है कि इन इंतखाबी हल्का बंदियों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रिजर्वेशंस हैं वो अब दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। इसके बावजूद कि बिलावल साहब हों या आसिफ अली जरदारी साहब हों, उनको इस बात की गारंटी मिल चुकी है पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। आप जाने, मुस्लिम लीग नून जाने, दोनों मुकाबला करें, हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं। लेकिन इसके बावजूद नेशनल असेंबली की सीटों में कमी पीपल्स पार्टी के लिए, और खास तौर पर दही सिंध के इलाकों से कमी, ये उनके लिए एक खतरे की घंटी जरूर है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा इन इंतखाबी ये जो है हतमी हल्का बंदियों का जो ऐलान किया गया है, उसमें यह बात तो बड़ी ही क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है कि एक जानिब तो इस बात की वजाहत की गई है कि जनाब फरवरी 2024 के अंदर अब इंतखाबात होंगे, और इस बात का भी ऐलान किया गया है कि कौमी असेंबली में बलूचिस्तान की 20 नशिस्तें हो जाएंगी, जिसमें से 16 जनरल नशिस्तें हैं। और बलूचिस्तान इस वक्त बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि बलूचिस्तान में ही पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन असल जो लड़ाई है वो
بلوچستان میں نہیں بلکہ پنجاب میں پڑنے جا رہی ہے, اور پنجاب میں مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں گے. لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف ہمیں کچھ زیادہ مضبوط گراؤنڈز پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ دن بدن ان کے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی جو کشمکش ہے جماعتی لیول پر وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس کے اوپر یہ جو فیصلہ آیا ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کا, اور خود پاکستان تحریک انصاف نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ کل انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے جا رہے ہیں, اس نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت ہی بڑی مشکل پیدا کر دی ہے. کیسے؟ یہ اس سوال کا جواب یقینی طور پر الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے اندر ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا. اور یہ فیصلہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر انتخابی میدان میں اترنا ہے اور اپنے انتخابی نشان یعنی بلے کے نشان کے اوپر اترنا ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ہو, تو انہیں پاکستان تحریک انصاف سے -1 کرنا پڑے گا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بات کا اپنے فیصلے میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ 20 دن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے ہیں. اپنے فیصلے کے اندر اس بات کا جو ذکر ہے وہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اس میں یہ بات واضح طور پر لکھ دی گئی ہے فیصلے میں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف بلے کے انتخابی نشان کا حصول چاہتی ہے تو اس کے لیے انٹرا پارٹی الیکشنز کرانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس ایک جملے نے جو فیصلے کے اندر لکھ دیا گیا ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت ہی بڑی آسانی پیدا کر دی ہے. اب اگر آپ غور کریں اس ساری صورتحال میں تو یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کو پابند کرتا ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے ہیں, کیونکہ ان کو بلے کا انتخابی نشان چاہیے. اور اگر آپ بیرسٹر علی ظفر صاحب کی پریس کانفرنس کو مد نظر رکھیں تو اس میں بھی انہوں نے اس بات کا بطور خاص ذکر کیا ہے کہ عمران خان کو -1 ہونے پر قائل کرنے کے لیے اس نقطے کو بطور خاص ایکسپلائٹ کیا گیا کہ بلے کا نشان الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے فیصلے میں مشروط کر دیا ہے انٹرا پارٹی الیکشنز میں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب انٹرا پارٹی انتخابات کا اعلان کرتے اور ایک پولیٹیکل چہرے کو بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نومینیٹ کر دیتے, لیکن عمران خان صاحب نے ایک وکیل کو جو حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جوائن کیا ہے ان کو انہوں نے بنا دیا چیئرمین کا امیدوار, جس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل دھڑا ہے اس میں بہت ہی شدید ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. اور تو اور حامد خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک نظریاتی کارکن ہیں اور عمران خان کے نظریے سے پہلے دن سے لے کر اب تک وابستہ رہے ہیں, انہوں نے کل جیو کے پروگرام شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے باضابطہ طور پر اس کے اوپر ریزرویشنز کا اظہار کیا, یہ کہتے ہوئے کہ ابھی لوگوں کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں آئے ہوئے, ابھی تک تو ان کے لائلٹی ٹیسٹ بھی نہیں کیے گئے, لیکن ہم ان کو بڑے بڑے عہدوں سے نواز رہے ہیں, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اگر حامد خان صاحب ان بات کے اوپر قائم ہیں کہ جناب یہ جو شیر افضل مروت ٹائپ کریکٹر ہیں یا بیرسٹر گوہر خان جیسے لوگ ہیں جن کو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور ان کو ہم عمران خان کے لیول کے اوپر ریٹ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ 22 سال شریک سفر ہے انہوں نے صرف کراچی مانجیا, انہوں نے ہوتے کچھ نہیں کیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صرف چنے بیچے ہیں ریڑیاں لگا کر, اس کے علاوہ انہوں نے سیاست کے اندر کسی طرح کا کوئی رول پلے نہیں کیا, اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس وقت بہت ہی زیادہ موضوع بحث بن چکا ہے. اب اگر جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ کل انٹرا پارٹی انتخابات ہو جاتے ہیں اور بیرسٹر گوہر خان صاحب اگر چیئرمین بن جاتے ہیں تو وہ تمام لوگ جو اس بات کا اظہار خیال کر رہے ہیں کھلم کھلا, چاہے وہ شعیب شاہین ہو, جناب لطیف کھوسا صاحب ہوں یا حامد خان صاحب ہوں, تو ان کے لیے ایک پرابلم تو یقینی طور پر کریٹ ہوگی, کیونکہ وہ سارے کے سارے تو ہو جائیں گے کھڈے لائن, اور خاص طور پر جو پولیٹیکل چہرہ ہے وہ بھی ہو جائے گا کھڈے لائن, اور یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھل کھیلنے کا ایک موقع اویلیبل ہو چکا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بلے کا انتخابی نشان اس وقت عمران خان صاحب کے لیے میٹر فور پولیٹیکل لائف اینڈ ڈیتھ ہے. ان کی سیاسی زندگی اور موت کا یہ سوال ہے کہ بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان ہو, کیونکہ اس بلے کے نشان کے اوپر عمران خان صاحب کو ووٹ درکار ہے. اور اگر میں انفارمیشن کی بیس پر فرض کرتے ہوئے آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, انفارمیشن ہے مجھے لیکن میں فرض کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ کل انتخابات
ہوتے ہیں اور اس کے بعد منگل اور بدھ کو پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل گروپ بھی ایک انٹرا پارٹی انتخابات کی کال دے دیتا ہے اور اس کے اندر پولیٹیکل ونگ کے لوگ موجود ہوتے ہیں. مثال دے دیتا ہوں آپ کو, اگر جو ہے گوہر ایوب صاحب بطور سیکرٹری جنرل آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن فلاں تاریخ کو ہوں گے, تو اس کے اندر ایک سیاسی چہرے کو بنا دیا جائے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جناب کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 چیئرمین ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف کے 2 الیکشنز ہوں گے, اور وہ دونوں گروپ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے اور الیکشن کمیشن سے کہیں گے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف دا چیئرمین میں, تو دوسرا کہے گا چیئرمین میں, اور دونوں کی طرف سے اس بات کا مطالبہ آئے گا کہ بلے کا نشان ہوگا میرا, اور دوسرا کہے گا جناب بلے کا نشان ہوگا میرا, اور بلیا ہو جائے گا جناب الیکشن کمیشن میں. ہر ایک فریق کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کو انتخابات کے اندر میجورٹی ووٹ حاصل کرنے کے لیے عمران خان کی فوٹو کے ساتھ ساتھ بلے کا انتخابی نشان چاہیے, اور بلے کے انتخابی نشان کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے نزدیک یہ جیت کی ضمانت ہوگی. لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہو, پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر گروپ ہو, پاکستان تحریک انصاف ایکس گروپ ہو, ان تمام گروپس کو بلے کا نشان دے دیا جائے, ممکن نہیں ہے. تو ایسی صورت میں الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق کسی کو بلے کا الیکشن دے دے اور باقیوں کو کہے کہ جناب آپ قانونی لڑائی لڑیں. قانونی لڑائی کے لیے جناب آپ چلے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان, وہاں پر جا کر ہمارے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کرا دیں. یا ان کے پاس یہ والا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ نہ تیرا نہ تیرا. بلے کے نشان کے بارے میں جب تک عدالت کے اندر اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ بلے کا نشان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کو ملے گا, بلے کا نشان جناب بیرسٹر گوہر گروپ کو ملے گا, یا بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف ایکس گروپ کو ملے گا, اس وقت تک تو یہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا نا. 3 پارٹیوں کو تو بلے کا الیکشن نشان نہیں دیا جا سکتا. اس کے لیے آپ سب جائیں, جا کر عدالتی لڑائی لڑیں, جو جیتے گا وہ آ کر بلے کا نشان لے لے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا جناب کہ یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں فروری میں, اس میں بلے کا نشان بیلٹ پیپر کے اوپر نہیں ہوگا, کیونکہ بلے کے لیے جو لڑائی ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لڑی جا رہی ہوگی, اور چونکہ لڑائی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لڑی جا رہی ہوگی لہٰذا اس کے اندر التوا اور ڈیلیز کے خاصے امکانات پائے جاتے ہیں. اور اگر ڈیلیز اور کے امکانات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا جو بیلٹ پیپر ہوگا 8 فروری کے لیے جس پر میں اور آپ جا کر ووٹ ڈالیں گے وہ بلے کے نشان سے پاک ہوگا. اور بلے کے نشان سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب عمران خان صاحب اپنے انتخابی نشان اور اپنی پارٹی کے ساتھ نہایت آرام و سکون سے فروری تک کا وقت جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اسی سیل میں گزاریں گے جہاں پر انہوں نے اپنے لیے جناب واکنگ مشین, ایکسرسائز مشین اور دیگر ضروریات منگوائی ہوئی ہیں. وہ اپنا کام کریں گے. پاکستان تحریک انصاف پر بلے کا نشان نہیں ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کی ٹوٹ پھوٹ ہوگی, اور یہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا لینڈ مارک اسٹیپ ہوگا. اور اس کے نتیجے میں یقینی طور پر سیاست اور پاکستان کی سیاست کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف نام کے ایک اہم پولیٹیکل فیکشن کو سیاست سے الگ کیا جائے گا. اگرچہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن امکانات اس کے ڈیفینیٹلی پائے جا رہے ہیں. اب ضرور ظاہر کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.